ناظرین کرام، ایک ایسے ہی اللہ والوں کے پاس ایک جوڑا گیا، کہا کہ حضرت ہمارے دونوں کے درمیان ہمیشہ ناچاقی رہتی ہے، نا اتفاقی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی ایسا کرو کہ ایک دن تم میرے پاس آنا، شوہر سے کہا، اور ایک دن جو ہے بیگم کو کہا تم بھی اپنے محرم کے ساتھ آ جانا، لیکن میں نے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ بہرحال اللہ والوں کے پاس شوہر صاحب گئے اور شوہر صاحب سے پوچھا۔ اب شوہر صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں اللہ والے، بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میں کہتا کچھ ہوں یہ سمجھتی کچھ ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں یہ سمجھتی نہیں، اب میں کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت نے پوچھا اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ تم اس کی بات کو سمجھتے ہو، کیا تم اس کے مزاج کو سمجھتے ہو؟ کہا جی حضرت میں تو بالکل، میں تو جیسے وہ کہتی ہے تو میں تو اس سے پہلے ہی وہ سب کچھ کر دیتا ہوں۔ بولا اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے؟ کہا اب حضرت یہ تو بہت سی چیزیں ہیں، کپڑوں میں الگ ہے، کھانے پینے میں الگ ہے، ساری چیزوں میں۔ اچھا بھائی یہ بتا دو کہ تمہاری بیوی کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہا حضرت اب سوچ میں چلے گئے شوہر صاحب، اور وہ سوچ میں چلے گئے اور آخر بڑی مشکل سے جو ہے ایک کسی ڈش کا نام لیا اور پھر خاموش ہوئے۔ فرمایا بھائی اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو کپڑے پہننے میں کیا پسند ہے؟ تو اب اس میں بھی شوہر صاحب پریشان، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتائیں کہ تمہاری بیوی کو کون سی خوشبو پسند ہے، کون سا کلر پسند ہے؟ یعنی کہ مختلف سوالات انہوں نے اللہ والوں نے ان سے کی، لیکن یہاں تک کہ جو اللہ والوں نے ججمنٹ نکالی اور پھر یہ کہ وہ شوہر صاحب اپنی بیوی کی یعنی کہ مزاج سے ناواقف ہی تھے۔ اچھا پھر حضرت نے اس بات کا موضوع چینج کیا اور کہا کہ اچھا بھئی یہ بتاؤ بھئی تم کرتے کیا ہو؟ حضرت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھئی تم کرتے کیا ہو؟ حضرت کاروبار کرتا ہوں، لیکن کاروبار بھی گھر کی وجہ سے، بے سکونی کی وجہ سے کاروبار بھی میرا برباد ہو گیا، کاروبار بھی میرا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، میں گھر کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہوں، کاروبار بھی برباد ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ یار کاروبار کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت میں فلاں کاروبار کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ بھائی یہ کاروبار چلتا کیسے ہے، کیسے کہاں سے لاتے ہو مال، کیسے بیچتے ہو، اس میں تمہیں نفع کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ حضرت نے اس سے یہ جاننا چاہا کہ وہ یہاں تک کہ کاروبار کے متعلق سوالات منٹ سے پہلے ہی سیکنڈ میں جواب دیا انہوں نے۔ کہا بھائی اب میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میرے بیٹے تم ایسا کرو، تم گھر جاؤ، تم اپنے گھر میں اپنی گھر والی کو وقت دو تاکہ تم یہ سمجھو کہ اس کو کیا پسند ہے اور اس کو کیا پسند نہیں ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند نہیں ہے، اسے پہننے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند نہیں ہے، یہ تمام چیزیں تم ذرا جا کر اس کے لیے سیکھو۔ اور حضرت یہ کیسی بات ہے، ہماری شادی کو تو 5 سال ہو چکے ہیں، 6 سال ہو چکے ہیں، جتنا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ بیٹا دیکھو میں نے جب تم سے پوچھا تمہاری بیوی کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند تو تم بڑے مشکل سے جواب دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی کاروبار سے متعلق، کیونکہ کاروبار کو تم وقت دیتے ہو، جب تم کاروبار کو وقت دیتے ہو، اپنے بزنس کو وقت دیتے ہو، اپنی جاب کو وقت دیتے ہو، تو تم اس سے متعلق جانتے ہو اور فٹافٹ تم جو ہے 1 سیکنڈ میں ہی اس کا جواب دیتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم بیوی کو وقت کم دیتے ہو، تم کاروبار کو وقت زیادہ دیتے ہو۔ ناظرین کرام بلا تمثیل و تشبیہ آج میرے معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، آج یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ گھر میں بھی آتے ہیں، کاروبار ختم نہیں ہوتا، بزنس ختم نہیں ہوتا، فون کالز ہر وقت۔ بیگم کہتی ہیں بھائی میرے لیے بھی کچھ وقت نکال دو، مجھ سے بھی کوئی بات کریں، جب اس سے بات کریں گے تو آپ اس کے مزاج سے شناسائی اختیار کریں گے۔ اور یہی بات پھر ایک دن حضرت نے ان کی زوجہ کو بلوایا پردے کے اندر، اس سے سوالات کیے۔ کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کیا بتاؤں کہ جب بھی گھر میں میرے شوہر آتے ہیں غصے میں رہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، مجھ سے لڑتے رہتے ہیں، میری بات نہیں سنتے، جب بھی میں کوئی بات کہتی ہوں تو وہ بات کو جو ہے نا لمبا کر دیتے ہیں، بات کو کھینچتے ہیں، تو اب میں بہت پریشان ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو حضرت نے پوچھا اچھا یہ بتائیے بھائی کہ یہی سوالات حضرت نے ان سے کیے، بیوی نے ماشاءاللہ اکثر جوابات تو بتا دیے، لیکن پھر یہاں تک کہ یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اپنے شوہر کی کون سی ادا ایسی ہے جو تمہیں ناپسند ہے؟
تو انہوں نے بتایا یہ ادا ناپسند ہے۔ پھر پوچھا کہ کیوں، تم نے کیا اس ادا کو، جو یہ ناپسند ادا ہے، کیا تم نے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ کہا حضرت میں نے بڑی کوشش کر چکی۔ تو پھر حضرت نے اس سے کہا کہ اب بیٹی تم ایسا کرو کہ تم ایک شیر کا بال لے آؤ، اور شیر کا بال جب تم لے آؤ گی تو پھر میں تمہارے لیے جو ہے یہ عمل کروں گا، اور ایک عمل کروں گا جس سے تمہارے درمیان میں پیار و محبت ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت نے اس سے الگ امتحان لیا، شوہر صاحب سے اور بیگم صاحبہ سے الگ امتحان لیا، جو میں نے اپنے پروگرام میں اس سے پہلے بھی شیر والا واقعہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن آج پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ حضرت نے جب اب وہ خاتون جو ہے وہ شیر کا بال کہاں سے لے کر آئے، لیکن اس نے اپنے شوہر کو جو ہے رام کرنا تھا، اپنے شوہر کو اپنے تابع کرنا تھا، اپنے گھر میں پیار و محبت قائم رکھنی تھی، تو اب اس نے کوشش کی۔ بہرحال زو جو ان کے علاقے میں یعنی چڑیا گھر یا جو بھی تھا، اس وہاں جو ہے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ شیر کی خوراک میرے ذمہ ہے، اور آئندہ شیر جتنا کھانا کھاتا ہے تو وہ میں دوں گی، اور یہاں تک کہ میں شیر کے پاس خود اس کو کھانا کھلایا کروں گی، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے گوشت لاتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پیار و محبت کے ساتھ اس کے ساتھ انسیت اختیار کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ کئی عرصوں کے بعد جا کر اس نے جو ہے شیر کا ایک بال، اس کا جو مقصد تھا وہ بال اس سے لیے اور وہاں سے لے کر آ گئی، حضرت کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ حضرت معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے شیر کا بال لے آئی ہوں، اب میرے اور میرے شوہر کے درمیان پیار و محبت ہو جائے۔ کہا بیٹی یہ بتاؤ تم نے شیر کا بال کیسے لے کر آئی؟ کہا کہ حضرت میں نے بڑی مشکل سے کیا۔ کہا کیسے حاصل کیا تم نے یہ، آخر لایا کیسے؟ کہا حضرت اتنا مشکل سے میں نے یہ شیر کا بال لایا، میں نے اتنا عرصہ اس کو خوراک دیتی رہی، اتنا عرصہ میں اس کے ساتھ جاتی رہی کہ اتنا وہ آگے سے مجھے کھانے کی کوشش کرتا تھا، مجھے دھاڑے مارنے کی یعنی کہ آوازیں نکالتا تھا، لیکن جب میں نے اسے خوراک ڈالنا شروع کی، اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کیا، تو وہ یہاں تک کہ میں نے اس کا بال لے لیا۔ تو کہا میری بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اب جب یہ بات کہی اللہ والوں کی کیا ادائیں ہوا کرتی ہیں، تو پھر اللہ والوں نے کہا کہ بیٹی بات یہ ہے کہ کیا تمہارا شوہر کیا شیر سے بھی زیادہ اس کا مزاج سخت ہے؟ اب جب یہ بات کہی تو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھی، اب بیٹی یعنی کہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس وقت پھر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت اب میں سمجھ گئی مجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گئی کہ اب میں نے اپنے شوہر کی کیسے تابعداری اختیار کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، بلا تمثیل و تشبیہ آج دور حاضر کے اندر شوہر کے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں، بیوی کے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ان خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ احساس لانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے بسا اوقات الفاظ سے بھی سمجھا سکتے ہیں، بسا اوقات آپ حرکات اور سکانات یعنی کہ آپ کے لب و لہجہ، آپ کے لب و لہجے کے ساتھ آپ کے ہاتھ کا استعمال، آپ کے آنکھوں کا استعمال، آپ کی زبان کا استعمال، یہ تمام ان چیزوں سے بھی محبت قائم ہو سکتی ہے۔